تاریخ اسلام. یہ کیا ہوا، کیا لکھا ہے؟ تاریخ اسلام. مطلب کیا ہے؟ اسلام کی تاریخ. اسلام کی تاریخ. تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں جاننا ضروری ہے کہ اسلام کی بھی تاریخ کچھ ہے، کیا ہے. اسلام ہم تک آیا، ہم مسلمان ہیں، کیسے ہیں، کیا فالو کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. تو وہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں. تاریخ اس چیز کو بولتے ہیں جو گزرے ہوئے زمانے کے اندر جو چیزیں ہوئی ہیں یا آنے والی چیزوں کے بارے میں آگاہ کرنا، یا آنے والی چیزوں کے بارے میں آگاہ کرنا، یا پھر جو پچھلی چیزیں گزر چکی ہیں ان چیزوں کو اجاگر کر دینا، وہی تاریخ ہے. وہی تاریخ ہے. ایک تاریخ دنیا ہوتی، تاریخ سائنس ہے، بہت ساری تاریخیں، لیکن ایک اسلام کی بھی تاریخ ہے. اسلام کی بھی ایک تاریخ ہے. تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ ہم کو پیدا کس نے کیا؟ ہاں، کنفرم ہے؟ ہاں، کنفرم ہے؟ کس نے پیدا کیا؟ ہاں. اللہ نے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارا سوال ہے کہ ہم کو کس نے پیدا کیا، تو ہم نے جواب سادھارن دے دیا، کس نے؟ اللہ نے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ یقین کس پر بنا ہوا ہے؟ اللہ پر بنا ہوا ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا. اب ظاہر سی بات ہے، جب پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد وہ ہمیں پہچان ملی نام کی، اپنے ماں باپ کے نام کی، ہم کہاں کے رہنے والے، ہم نے کہاں تعلیم حاصل کی ہے نا، ہمارا ضلع کیا ہے، ہمارا صوبہ کیا ہے، ہمارا ملک کیا ہے، ہمارے ملک کا ذمہ دار کون ہے، ہمارے ضلع کا ذمہ دار کون، صوبے کا ذمہ دار کون، تھانہ کہاں، تحصیل کا. ہم نے یہ ساری چیزیں ایک پہچان کے طور پر بنی نا، ساری چیزیں ہو گئیں. اب یہ جب ساری چیزیں ہم نے جان لیا، اور جاننے کے بعد ہم نے یہ بھی جان لیا کہ ہم کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. ہم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. تو اللہ نے جب پیدا کر دیا تو ایسے ہی تو نہیں پیدا کر دیا کہ جاؤ دنیا کے اندر جاؤ، کچھ نہ کرو، لڑائی جھگڑا مار کاٹ کھاؤ پیو، پھر بعد میں ہمارے یہاں چلے آؤ. اس لیے اللہ نے پیدا کیا؟ نہیں پیدا کیا نا. ہم کو اب کس لیے پیدا کیا، تو یہ ہم کو جاننا ہے کہ نہیں جاننا ہے؟ ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں بھائی؟ ہم مسلمان ہیں. ہم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. ٹھیک ہے نا؟ اور ہم ہیں کیا؟ ہم کیا ہیں؟ ایک مسلمان ہیں، ہے نا؟ تو اب مسلمان ہیں تو بے ظاہر سی بات ہے اس کو ایک سوالیہ جملہ دیا جائے گا کہ ہمارا مذہب کیا ہے؟ ہمارا مذہب کیا ہے؟ ہمارا مذہب کیا ہے؟ ہمارا مذہب کیا ہے؟ یہ چیز جو لگتی ہے اس کا مطلب سمجھتے ہو کیا ہے؟ جب سوال پوچھے. ہاں، یہ سوال کے آگے جب یہ چیز لگی ہوتی ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم سے سوال پوچھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہمارا مذہب کیا ہے؟ ہمارا مذہب کیا ہے؟ ہاں، ہمارا مذہب اسلام ہے. تو ہم نے مان لیا کہ یہ اسلام ہے. ہم نے مان لیا یہ اسلام ہے. تو جب ہمارا مذہب اسلام ہے تو اسلام ہی سے ہم مسلمان بنے. مسلمان تبھی تو کہلائے نا، ایمان والے تبھی کہلائے کہ ہمارا مذہب اسلام ہے، ہم کو اللہ ہی نے پیدا کیا. ہم کو یہ ساری چیزیں پتہ ہو گئیں. کہاں تک؟ یہاں تک کہ ہم کو اللہ نے پیدا کیا، ہمارا مذہب اسلام ہے. تو اب اسلام چاہ کیا رہا ہے؟ اسلام چاہ کیا رہا ہے؟ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ بھائی مسلمان تو ہو گئے، مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ بھائی کیا مسلمان کا مطلب ہے؟ بھائی یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے. دنیا کے اندر بہت سے مذاہب ہیں، بہت سے دین ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر بہت سے مذاہب ہیں،
لیکن ان مذہبوں میں ہم نے جو اپنا ایک مذہب چنا، وہ کون سا چنا؟ اسلام کا۔ کون سا چنا؟ اسلام کا۔ تو اب اسلام یہ کیا چاہا جا رہا ہے؟ جو اور بھی مذاہب ہیں، یہ اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں، یہ سب کیا کرتے ہیں؟ بہت سے مذاہب ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، چاند کی پوجا کرتے ہیں، پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، اپنے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، سب کی پوجا ہوتی بھائی۔ ہر کوئی اپنا اپنا ایک عقیدہ رکھے ہوا ہے بھائی۔ دنیا کے اندر بہت سے مذہب ہیں، بہت سے ہر قسم کے ہر چیزوں کے ماننے والے ہیں، لیکن ہم کس کو مانتے ہیں؟ ایک اللہ کو۔ ہمارا مذہب تو اللہ ہے نا؟ ہمارا جو یقین اور جو ہے وہ اللہ پر ہے، تو ہمارا مذہب اللہ نے جو دیا وہ اسلام ہے۔ اب اللہ نے جو یہ مذہب اسلام ہم کو عطا کیا، یہ کس کے ذریعے سے عطا کیا وہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ کیسے آیا یہ اسلام ہم تک وہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے وہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ ہاں، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ نہ سمجھ میں آوے تو بتا دینا۔ تو یہاں تک ہم ہو گئے۔ ہم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے، ہے نا؟ ہم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ میں نے کل کسان کی ایک مثال دی تھی نا؟ دی تھی۔ تو اسی طریقے سے کیا نام ہے، کرنے دھرنے کی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ سب کچھ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ تو اب یہ اسلام چاہ کیا رہا ہے؟ اسلام کی بنیادیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اسلام کے دائرے کے اندر آ جاؤ۔ یہ ہے ایک اسلام کا دائرہ۔ یہ کیا ہے؟ اسلام کا دائرہ۔ اور یہ ہماری پوری دنیا ہے، دنیا کے لوگ ہیں، الگ الگ مذہبوں پر عبادت کرتے ہیں، بہت سے لوگ اپنے خدا بنا رکھے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ایک خدا ہے جس کو ہم نے اللہ مان رکھا ہے، وہ اللہ ہے۔ ہم نے اس کو مانا، یہ ہمیں ایک دائرہ دے دیا، یہ تمہارا مذہب اسلام ہے۔ اب اس دائرے سے باہر جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس دائرے سے باہر جاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو مذہب اسلام سے کٹ گئے کہ نہیں کٹ گئے؟ کیونکہ ایک دائرہ، ایک لکیر کھینچی ہے اللہ نے، حد سے زیادہ نہیں گزرنا۔ حد سے زیادہ گزر جاؤ گے پھر کیا ہوگا؟ ہاں، بیکار ہو جاؤ گے بھائی، مذہب اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ تو اللہ نے جو دائرہ ہمیں دیا ہے مذہب اسلام کا، مذہب اسلام کا، تو بھائی ظاہر سی بات ہے کہ اسلام جو ہمیں دیا تو اللہ نے بتا بھی دیا کہ اسلام کا سارا دار و مدار 5 چیزوں پر ہے۔ کتنی چیزوں پر؟ 5 چیزوں پر۔ ہم جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ یہ تو ہم اس دائرے کے اندر ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ہمیں تو پتہ نہیں ہے، اگر ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ ہمارا اسلام ہم سے کیا چاہ رہا ہے، اسلام بنیاد کتنی چیزوں پر ہیں، ہمیں اگر یہ ساری چیزیں نہیں پتہ ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ ہم دھیرے دھیرے کھسکتے اس دائرے سے باہر آ جائیں گے۔ باہر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اور جب باہر آ جائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ تو ہمیں باہر نہیں آنا ہے، بلکہ ہم کو اسی کے اندر رہنا ہے۔ اب اسی کے اندر ہمیں جانچنا ہے، پرکھنا ہے، تاریخ کو معلوم کرنا ہے۔ ہمیں تاریخ کو معلوم کرنا ہے۔ پہلی جو بنیاد اللہ نے رکھی، وہ رکھی کس چیز کی؟ توحید کی رکھی نا۔ پہلی چیز توحید کی رکھی۔ پھر اللہ نے دوسری چیز جو رکھی وہ کس کی رکھی؟ نماز کی۔ پھر تیسری چیز کس چیز کی رکھی؟ روزہ کی، روزہ۔ پھر کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ۔ پھر کیا ہے؟ پھر حج ہے۔ پھر کیا ہے؟ حج ہے۔ یہ 5 چیزیں ہمیں دے دیں اس دائرے کے اندر۔ اسلام کی بنیاد 5 ہیں۔ 5 چیزیں
اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ تو یہ تو ہمیں بھائی جان لیا نا، اس چیز کو ہم نے صرف جانا۔ ایک توحید ہوتا ہے، اب توحید کس کا نام ہے، کیا ہے توحید کا مطلب، کیا ہے نماز، آخر کون سی بلا ہے، کیا ہے، ہاں روزہ کیا ہے، آخر زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہمیں کھوج کرنا ہے۔ جو بنیاد اسلام کی دی ہے اللہ نے، تو بھائی اس کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے نا۔ ہمیں تو یہ پتہ چل گیا بھائی توحید کیا ہے، توحید تو ہمیں وراثت میں ملی، وراثت میں ہی تو ملی۔ جب وراثت میں ملی تو اس پر ہم زیادہ کھوج نہیں کر پائے۔ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، چھوٹے تھے جب کہنے والے لفظ کچھ کہنے والے بنے، جب اماں ابا کہنے لگے تو ساتھ ہی میں کہہ دیا، اماں نے سکھا دیا یا ابا نے سکھا دیا بھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، تو دھیرے دھیرے زبان پلٹتے پلٹتے اتنا پڑھ لیا۔ ہاں اب دھیرے دھیرے کیا ہوا، اماں ابا نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے بھی دیکھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیا نا۔ اماں ابا سال میں بھوکے رہتے تھے، جب ہمارے اندر اتنی طاقت آئی تو ہم بھی بھوکا رہنا شروع کر دیے، تو پتہ چلا یہ روزہ ہے۔ ہاں ہم نے ابا کو دیکھا کہ گلی سے گزر رہے تھے، انگلی پکڑے چل رہے تھے، کوئی غریب ملا اس کو 10 روپے دے دیے، تو ہم نے پتہ چلا کسی کی مدد کرنا یہ ثواب ہے، تو وہ ہم نے کر دیا۔ یہ سال میں کاروبار کرتے تھے گھر بیٹھے اور اپنا حساب کتاب لگائے اور اس میں سے پیسے میں سے کچھ پیسہ نکال دیے، تو ہم نے سمجھ لیا یہ زکوٰۃ ہے۔ ہاں پھر ہم نے ابا کے پاس پیسہ ویسا آیا اور ہم کو نہیں بلکہ اماں ہی ابا ٹکٹ کروائے اور سعودی چلے گئے، مکہ مکرمہ حج کر کے چلے آئے۔ ہم نے اتنا ہی تو جانا نا، لیکن اس کی پوری تحقیق کیا ہے وہ چیز نہیں سمجھ پایا، اور جب اس کے پورے بارے میں جب نہیں سمجھے تو کیا ہے لگاؤ پھر کیا نام ہے دور ہوتا چلا گیا۔ اسی لیے ہم کو نماز میں مزہ نہیں ملتا، توحید بھی ہماری بگڑی ہوئی ہے۔ ہم تو بھائی خالی ایک تو نام کے ہیں مسلمان، لا الہ الا اللہ ہم نے کہہ تو دیا، محمد رسول اللہ مانگ تو لیا، لیکن کیا نام کے ہیں؟ نام کے اس لیے ہیں، پریشانی آ جاوے تو کہاں بھاگتے ہیں؟ مزاروں پہ۔ پریشانی آ جاوے تو کہاں بھاگتے ہیں؟ مزاروں پہ۔ ماتھا ٹیکنا ہو تو مزاروں پہ، کسی بابا کی چوکھٹ پہ، یہ سب کام کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں تو پتہ یہ چلا کہ جو وراثت میں ہمیں مسلمانیت ملی تھی وہ ساری چیزیں کیا ہے کہ ہم اس سے جو ہے جاننے کی کھوج کرنے کی ضرورت ہمیں نہیں پڑی، ہم کوشش ہی نہیں کی کہ ہم وہ چیز سمجھیں۔ نماز تو ہم نے اپنے ابا کو دیکھا مسجد میں جا کے ماتھا ٹیکتے ہوئے، ہم بھی جا کے ماتھا ٹیکنے لگے، لیکن کیا ہے ارکان نماز، اصل کیا ہے اس کا اندر خشوع خضوع، اس چیز کو نہیں جان پائے۔ بھوکا رہ لیے، صبح سے شام تک ہم نے کچھ نہیں کھایا، بھوکا خالی رہ لیے، لیکن روزہ اصل ہے کیا چیز وہ چیز ہم نہیں سمجھ پائے۔ زکوٰۃ کیا ہے وہ چیز نہیں سمجھ پائے۔ بھائی ابا نے تو ایسے دیا، ہم کیا ہمارے پاس پیسہ آیا تو ہم اس لیے دے رہے ہیں، لوگ ہمیں سخی کہیں، لوگ مالدار سمجھیں، لوگ یہ سمجھے یار بڑا دین دادا ہے، پیسہ لٹاتا ہے، حج ہم اس لیے کر رہے ہیں فلاں جگہ۔ تو ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، آج تک ہم نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اصل سارا دار و مدار ہم مسلمانوں کا، ہم ایمان والوں کا اسی 5 چیزوں پر ہے، اور یہ دائرہ اتنا کڑا دائرہ ہے کہ اللہ نے بنا رکھا ہے، اور ہر انسان اس کے راستے بہت کھلے ہوئے ہیں، کوئی بھی اس راستے کو توڑنا چاہے اس دائرے کو توڑ سکتا ہے، کیونکہ یہاں اللہ یہ نہیں کہے گا تم دائرہ کیوں توڑ رہے ہو، وہ تو اس کا حساب کتاب کیا کرے گا۔ اس دائرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کیا رکھا ہے؟ جنت۔ اس دائرے کے اندر کیا رکھی ہے؟ جنت۔ اور اس دائرے کے باہر کیا رکھی ہے؟ جہنم۔ اب فیصلہ ہم کو کرنا ہے، اس دائرے کے اندر رہیں گے تو جنت میں، اور اس دائرے سے باہر گئے تو کہاں؟ جہنم میں۔ تو یہ اچھی جگہ ہے کہ یہ اچھی جگہ ہے؟ جنت والی جگہ اچھی ہے نا، کیونکہ اس کی زندگی جو ہے، یہاں کی زندگی
60 سے 70 سال، بہت زیادہ 80 سال انسان کی، یہ اتنی زندگی گزار کے انسان جنت میں چلا جائے گا جو ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ، سمجھ گئے؟ ہمیشہ رہے گا۔ اگر یہ 60-70 کی زندگی، 80 سال کی زندگی ہم ایسی گزاریں گے کہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج پر ہماری آ گئی، گزر گئی، تو اللہ جو ہے یہ ہماری 60 70 80 سال کی زندگی جو ہے ہمیشہ کے لیے جنت میں محفوظ کر دے گا۔ اور اگر ہماری ایسی نہیں گزری، ہم کیا ہے بھاگتے رہے دوسرے ادیانوں کی طرف، بھاگتے رہے دوسرے مذاہب کی طرف، بغاوت کرتے رہے اللہ سے، شرک کرتے رہے اللہ سے، تو اللہ کہہ رہا ہے باہر نکلو تو صحیح، باہر نکلو گے تو ہم نے بنا رکھا ہے تماشا کاہے کا، جہنم کا۔ اللہ کو کیا فرق پڑا ہے؟ تو اللہ روکے گا نہیں، یہ راستے جو ہیں ان میں روکے گا نہیں، جاؤ۔ اللہ کا ہم کیا بگاڑ لیں گے؟ اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے؟ نہیں بگاڑ پائیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اپنا خود ذاتی ہم بگاڑ کریں گے، اپنا بگاڑیں گے، اللہ کا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ہم کو یہ چیز سمجھنا ہے، اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اب سب سے پہلے ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ توحید۔ کیا سمجھنا ہے؟ توحید۔ توحید ہم نے کتنا سمجھا ہے؟ صرف کلمے تک۔ کتنا سمجھا ہے؟ کلمے تک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، زبان سے کہہ دیا، بس زبان سے کہہ دیا، بس اتنا ہی ہم نے سمجھ رکھا ہے، لیکن جانا نہیں، جانا نہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کی۔ تو ہمیں توحید کے بارے میں سب سے پہلے سمجھنا ہے، توحید سے چاہا کیا جا رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ توحید اپنے دل کے اندر ایسا بٹھا لو، ایسا بٹھا لو کہ اس دل کے اندر صرف ہم ہی رہیں، کوئی اور خدا نہ رہے، کوئی اور خدا نہ رہے، صرف اس دل میں کون رہے؟ صرف خدا ہی رہے، کوئی اور ذات نہ رہے۔ اب کوئی اور ذات کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ظاہر سی بات ہے، انسان ہے، انسان کے ساتھ بڑے اسباب ہوتے ہیں، اور دنیا دار الاسباب ہی بنائی اللہ نے۔ دنیا کیا بنائی؟ دار الاسباب ہے، بڑی ضرورتیں ہیں، بڑے سب کچھ ہیں۔ ہاں، اللہ نے جب انسانوں کو بنانا شروع کیا، جب آدم علیہ السلام کا پتلا سب سے پہلے بنایا اور مجسمہ تیار کیا، فرشتوں سے مشورہ کیا، جب کہا کہ میں ایک چیز بنا رہا ہوں، ایک انسان، اس کو دنیا میں بھیجوں گا، تو فرشتے پہلے جان چکے تھے کہ جناتوں کو بھیج کر بڑا جھگڑا فساد پھیلائے، آخر کچھ حاصل نہیں ہوا، اب یہ بھی جائیں گے مار کاٹ کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ تو اللہ نے یہی جواب دیا کہ یہ فرشتوں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ تو اللہ اسی لیے جب بندہ گناہوں سے پاک ہو کر، گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں آؤ دیکھو تو صحیح اس بندے کے بارے میں تم کیا کہہ رہے تھے، آج دیکھو ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، خواہشات ہے، نفس ہے، سب کچھ ہے، شیطان بھی پیچھے لگا ہوا ہے، ساری خواہشاتیں بھری پڑی ہیں دنیا کے اندر، لیکن دیکھو سب کچھ چھوڑ کر میری طرف آیا ہوا ہے۔ ہم نے تو تمہارے اندر کوئی خواہشات، کوئی نفس رکھی ہی نہیں، صرف ایک حکم دے دیا کہ تم مجھے سجدہ کرو تو لوگ سجدے ہی میں پڑے ہیں، تم مجھے رکوع کرو تو رکوع ہی میں ہے، قیام میں ہے، تو فرشتوں کی جماعت ہے ہی ہے۔ لیکن ہمارے ان بندوں کو دیکھو، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دیکھو میری چوکھٹ پہ آیا ہوا ہے، تو میں اس سے راضی نہیں ہوں گا، راضی ہوں گا کہ نہیں ہوں گا؟ تو وہی چیز ہے کہ توحید سب سے پہلی ہمارے دل کے اندر آ جائے۔ اور توحید یہ کیسے آئے گی؟ ایک سادھارن سی ایک مثال ہے کہ بھئی ظاہر سی بات ہے، توحید کے اندر بڑی صفات جڑی ہوئی ہیں۔ توحید جب ہمارے دل کے اندر آ گیا، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، ہم نے کلمہ پڑھا، کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ،
اب اس کا معنی کیا ہوا؟ کیا ہم سمجھے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اب معبود کا مطلب عبادت کے لائق، یعنی اگر عبادت ہوگی تو صرف اللہ ہی کی ہوگی، مانگا جائے گا صرف اللہ ہی سے مانگا جائے گا، مدد چاہی جائے گی تو صرف اللہ ہی سے چاہی جائے گی، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ہوگی، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ہوگی. اب یہ یقین ہمارے دل میں بیٹھ گیا. پھر اللہ نے کہا محمد رسول اللہ، محمد تمہارے درمیان میں نے بھیجا ہے، یہ میرے رسول ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں. یہ یقین ہمارے دل میں بیٹھ گیا، بیٹھ گیا نا. تو یہاں ابھی جو مسئلہ چل رہا ہے وہ توحید کا، لا الہ الا اللہ کا. صرف ابھی محمد رسول اللہ یہ جملہ الگ. اب اس جملے کے بارے میں آگے تاریخ اسلام، یہ کیسے ہمارے پاس اسلام آیا، وہ ساری چیزیں بتائی جائیں گی. تو پہلا کیا ہے؟ توحید، لا الہ الا اللہ. جب چاہ لیا تو اب بھائی ظاہر سی بات ہے کہ جب توحید ہمارے دل کے اندر آ گئی تو اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے گھبرانا نہیں، میں ہی سب کچھ کرنے والا ہوں. تو اے اللہ تو کیا کیا کرے گا؟ ہم بیمار بھی ہوتے ہیں، ہمیں بھوک بھی لگتی ہے، ہمیں گاڑی کی بھی ضرورت، ہمیں بنگلے کی بھی ضرورت، ہمیں ساری چیزوں کی ضرورت. کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے خالق میں ہوں، خالق بھی میں ہوں، رازق بھی میں ہوں، میں سب کچھ ہوں. تو مجھ سے مانگو تو صحیح، تو مجھ سے مانگو تو صحیح. اب ساری جب صفات بھی اللہ کی ہم جان گئے کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، سب کچھ ہے اللہ ہی، تو بھائی ظاہر سی بات ہے بھائی ہمارے والد ہیں، ایک مثال کے طور پر ہمارے والد ہوں، والد کے اندر ہمارے صفت کیا ہے؟ ایک کپڑے کے سلنے کی. کس چیز کی؟ کپڑے کی سلنے کی صفت ان کے اندر ہے، وہ کام یہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ہی والد پینٹ کا بھی کام جانتے ہیں، ہمارے ہی والد انجینئر بھی ہیں، ہمارے ہی والد ڈاکٹر بھی ہیں. اب یہ ساری صفات ہمارے والد صاحب کے درمیان ہے. ماں باپ کا ایک مقام ہے نا، ہم نے اپنا وجود کس کے ساتھ ہے؟ ہمارا جڑا ہوا اپنے ماں باپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہم نے ماں باپ کو سارے لوگوں سے زیادہ ان کو عزت دی ہے، کیونکہ ہمارے ماں باپ ہیں نا، ہمیں پالا پوسا. ان کی جتنی عزت ہوگی ہم کسی کی اتنی نہیں کر پائیں گے، کرنا تو سب کی ہے، لیکن ایک ماں باپ کا مقام الگ ہوتا ہے. تو بھئی جب ساری صفات ان کے اندر ہیں، اب یہ بتائیے بیٹا باپ دواخانہ کھولے بیٹھا ہو، صفات کا مالک ہے وہ، اور ہم جا کے کسی دوسرے سے دوا لے آئیں تو باپ کو ناراضگی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بتاؤ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو چھوڑ، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی نا. بھائی ہمارا گھر جو ہے بالکل کھنڈر ہو گیا، پینٹ کی ضرورت ہے، ہمارے باپ خود پینٹر ہیں، ہمارے باپ خود پینٹ وغیرہ کر لیتے ہیں، تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم کسی دوسرے پینٹر کو بلاویں مکان کی صفائی کرنے کے لیے، تو باپ کو ناراضگی گزرے گی کہ نہیں گزرے گی؟ گزرے گی نا. ہمارا باپ خود کپڑے سی لیتا ہے اور ہم جا کے دوسرے سے سلوا لیں تو باپ کو کیا گرا گزرے گا کہ نہیں گزرے گا؟ گزرے گا نا، کیونکہ وہ ساری صفاتوں کا حامل ہے. وہ جتنی چیزیں ہم کروا رہے ہیں وہ خود ہمارے باپ کے اندر ہے. تو دل شکنی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہاں ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب یہ بتاؤ جب باپ ہمارا نہیں برداشت کر سکتا ہے، وہ مالک المختار ہے، وہ مالک ہے سارے جہان کا، مالک ہے سارے جہان کا. بتاؤ سارے جہان کا، پھر وہ کیسے برداشت کرے گا؟ ہم بیمار ہوئے، ہمارے اندر پریشانیاں آئیں، ہمارے اندر پریشانیاں آئیں اور ہم کہاں چلے گئے؟ بابا کی مزار پہ مدد مانگنے. ہمیں اور اولاد نہیں ہو رہی، ہمیں مانگنا چاہیے تھا اللہ سے، ہم چلے گئے مزار پہ.
صفت ہے اولاد کی دینے کی اللہ کے ہاتھ. سب سے پہلا میں نے سوال کیا کہ آپ کو کس نے پیدا کیا؟ آپ نے کیا کہا؟ اللہ نے. اللہ ہی نے پیدا کیا نا. اب اولاد نہیں ہو رہی، اب مزاروں پہ جا کے چادر چڑھا پھلا کر رہے ہیں، تو اللہ ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ سے مانگو، اللہ ہی سے مانگو. اللہ سے مانگنے کے بعد اللہ نے ہر چیز کا ایک ذریعہ رکھا ہے، وہ عطا کرے گا ذریعے کے حساب سے. بھائی کھانے کی تھالی ہے، ماں نے نکال کے رکھا، کہا بیٹا کھا لو. اب ہم بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کھانا ہمارے منہ میں آ جائے. آئے گا؟ نہیں آئے گا نا. ہمیں ہاتھ کو لگانا پڑے گا، ہاتھ کو لگانا پڑے گا، منہ تک لے جانا پڑے گا، تبھی تو آئے گا نا. تو اسی طریقے سے اللہ نے ڈاکٹر بھی دنیا کے اندر بنائے، انجینئر بھی، سب کچھ ہیں، سارے لوگ ہیں، سب کچھ ہیں. ہماری ضرورتیں ہوں گی، ہم بیمار ہوں گے، ڈاکٹر کے پاس بعد میں، پہلے اللہ سے آگے مانگیں گے اور مانگ کے پھر جائیں گے، اللہ شفا دے گا. اللہ تب شفا دے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، اللہ شفا کب دے گا؟ جب ہم اللہ سے مانگیں گے. اب ظاہر سی بات ہے، یہ یقین جب ہمارے دل کے اندر بیٹھ گیا، توحید کا جب یقین ہمارے دل کے اندر بیٹھ گیا کہ اے اللہ اب تیری ہی ذات ہے جو ساری چیزوں کی کرنے دھرنے کی ہے، تیرے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، تو اے اللہ، اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، اے اللہ مانگوں تو کیسے مانگوں تجھ سے؟ اے اللہ مانگوں تو کیسے مانگوں؟ اللہ کہہ رہا بندے گھبرا نہیں، اللہ کہہ رہا بندے گھبرا نہیں. دوسری چیز میں نے ایک رکھی ہے اسلام کی بنیاد میں سے، نماز. کیا رکھی ہے؟ نماز. تو بڑا پریشان ہے نا، بڑا گھبرایا ہوا ہے، تو آ جا میری چوکھٹ پہ، میرے سامنے اپنے سجدے کو، اپنی پیشانی کو رکھ دے، اور میں جو کچھ تم مجھ سے مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا، میں تجھے عطا کر دوں گا. تو یہ نماز کیا ہے؟ اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے. ذریعہ بھی بتا دیا گیا. نماز اللہ سے مانگنے کا سب سے آسان. صحابہ کیا کرتے تھے؟ ویسا تو ہمارا ایمان بنایا ہی نہیں، لیکن صحابہ کے بعد بڑے بڑے اولیاؤں نے، بڑے بڑے ابدالوں نے، بڑے بڑے بزرگ ہستیوں نے باقاعدہ منوا لیا اللہ سے اسی دنیا کے اندر. وہ تو ایک مثال دے رہا ہوں صحابہ کی. صحابہ کے بعد بھی ایمان ہوا لوگوں کا. اگر ایمان ہی نہ ہوتا تو اللہ اس دنیا کو فنا ہی کر دیتا. بنایا تو ویسا ایمان اپنا بھی بنانا ہے. صحابہ کیا کرتے تھے؟ آٹا گھر میں ختم ہوا، بیوی صحابی آئے باہر سے، بیوی نے کہا کہ بھائی آج آٹا نہیں ہے گھر میں کچھ کھانے کے لیے. کیسے مسئلہ چلے گا؟ کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ صحابہ گھبراتے نہیں تھے، مصلی اٹھاتے، بچھاتے اور نماز میں کھڑے ہو جاتے، نماز 2 رکعت پڑھتے اور آٹا حاضر ہو جاتا. وہ یقین بنا ہوا تھا کہ کرنے دھرنے کی ذات صرف اللہ کی ہے. سمجھ گئے؟ اور وہ چیزیں جب ہمارا یہ یقین پختگی کے ساتھ بیٹھ جائے گا تو ہمیں نماز میں مزہ آئے گا. جب یہ بنیاد ہماری جو پہلی ہے توحید کی، یہ دل کے اندر ایسا بیٹھ جاوے، ایسا اللہ اس دل کے اندر آ جاوے کہ تب جا کے ہمیں نماز میں مزہ آئے گا. ورنہ نماز کیا ہے یار؟ لوگ بھی آ کے ماتھا ٹیکتے ہیں، ہم بھی آ کے ٹوٹ مار کے چوچ مار کے چلے جاتے ہیں، کچھ حاصل ہوتا کچھ بھی نہیں. تو نماز بھی پڑھی جائے خشوع خضوع کے ساتھ، گویا کہ ایسا محسوس ہو کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکے، لیکن یہ تو کیفیت ہم پیدا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں تو دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں تو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے ہمارے آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو مانگا کس سے جائے گا؟ کہاں مانگا جائے گا؟ نماز کے ذریعے سے. کیسے مانگا جائے گا؟ نماز کے ذریعے سے. اب توحید میں کوئی پیسہ تو نہیں لگا؟ پیسہ لگا؟ ایک یقین خالی بنانا. نماز پڑھے، نماز میں کوئی پیسہ لگا؟ نہیں لگا. نہ نماز میں ہمارا پیسہ لگا، نہ توحید میں پیسہ لگا. اب یہ ساری 2 چیزیں جب ہمارے اندر آ گئی، کیونکہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. کتنی؟
5 چیزوں پر. اب اللہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے یقین بیٹھ گیا تمہارے دل میں, نماز کے ذریعے سے ساری چیزیں حاصل بھی کر لے رہے ہو, تو آؤ پورا سال تم نے خوب کھایا پیا, مرغ مسلم اڑائے, چکن برا کھایا, چکن ٹکا کھایا, فلاں کھایا, یہ کھایا وہ کھایا. اب یہ جو ہے 1 مہینہ تم بھوکے تو رہو. اے مولا کریم کیوں بھوکا رہو؟ پوچھو تو صحیح کیوں بھوکا رہو؟ تو اللہ نے کہا یہ اسلام کی بنیادوں میں سے بھوکا رہنا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ روزہ اصل کیا چاہ رہا ہے؟ روزہ بھی تو کیا چاہ رہا ہے؟ نماز سے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ نماز اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے. اب بس یہی سب سے پہلی بنیاد ہم نے یہ جان لیا کہ نماز اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے. ہم کو جو کچھ مانگنا ہے نماز میں آ کے مانگیں گے, ہم نے یہ جان لیا. اب یہ روزہ اصل کیا ہے؟ کیا اللہ ہمیں بھوکا مارنا چاہتا ہے؟ نہیں, بھوکا نہیں مارنا چاہتا. 1 مہینہ تم بھوکے رہ جاؤ گے تو مر نہیں جاؤ گے, مرو گے نہیں. اس کی تو بڑی لمبی تفصیل ہے, لیکن اصل تفصیل یہ تم جان لو کہ ہمارا جو اصل مقصد یہ چیز کہنے کا ہے, جو روزہ ہم رکھ رہے تو روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ روزے کا اللہ بھائی ظاہر سی بات ہے, اس دنیا کے اندر اللہ نے کہا میں جو ہے 2 قسم کے لوگوں کو پیدا کیا ہوں. 2 قسم کے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر. وہ 2 قسم کون سی ہیں؟ ایک غریب ہے اور ایک امیر ہے. ایک غریب اور ایک امیر ہے. تو امیر تو بہترین رات میں دن بھر تو کام کیا اور رات میں آیا بہترین کھانا کھایا اور کھانا کھا کے گرم گرم گدوں پر جا کر سو گیا, اسے احساس بھی نہ ہوا کہ غریب بیچارہ بھوکا ہے. بھوک کی شدت کیا ہوتی ہے اس چیز کا اسے احساس نہیں ہے, احساس ہے نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے روزہ رکھو تو صحیح, تب تمہیں اندازہ ہوگا. جب ہم نے صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہے پیاسے رہے تو اس دل میں ایک احساس پیدا ہوا, یار وہ پڑوس کا جو ہمارا پڑوسی ہے غریب ہے, اس کے یہاں 2 دن 3 دن ہو جاتے چولہا نہیں جلتا ہے, وہ کیسے اپنی زندگی گزارتا ہوگا, وہ کیسے اپنی زندگی گزارتا ہوگا. تو یہ احساس دلانے کے لیے آؤ روزہ رکھو, یہ احساس تمہارے دل میں پیدا ہو جائے کہ اس دنیا میں غریب بھی ہیں, میں نے ان کو دولت نہیں دی ہے. وہ دولت اس لیے نہیں دی ہے کہ تم ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو, وہ تمہیں دیکھ کر عبرت حاصل کرے. تو عبرت ان سے اگر حاصل کرنا ہے غریبوں سے تو آؤ روزہ تو رکھو. تو روزہ امیر غریب دونوں پہ رکھ دیا, دونوں پہ رکھ دیا. تو جب امیر روزہ رکھے گا تو اسے احساس ہوگا تو وہ غریبوں کی مدد کرے گا کہ نہیں کرے گا, کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو روزے سے تو ہم نے یہ جان لیا. پھر یہ 3 چیزیں جب ہو گئیں توحید نماز روزہ, تو جب مدد کرے گا تو مدد کرنے کا معاملہ یہ آیا تو اللہ نے کہا اے میرے بندے پوری دولت مت لٹانا, پوری دولت مت لٹانا. ایک میعاد رکھ دی, ایک مقدار رکھی, ایک میعاد اللہ نے دے دی کہ اگر تم دن بھر میں 100 روپے کماتے ہو تو اس میں سے 2.5 روپیہ کس کو دے دو؟ وہ پڑوس کے غریب کو دے دو, اس کا کچھ کام چل جائے گا. کتنا؟ صرف 2.5 روپیہ, 2.5% کا. وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ. وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ. اب زکوٰۃ بھی فرض ہے, روزہ بھی فرض ہو گیا. فرض اس لیے قرار دے دیا کہ یہ ضروری ہے, یہ تمہیں کرنا ہے, کیونکہ اگر ہم کریں گے نہیں تو پھر دائرے سے باہر جانا شروع کر دیں گے. بہت سے ہمارے مسلمان کہہ بھی تو نہیں, یہ صاف طور پر کہہ دیتے ہیں بھائی ہم کیوں روزہ رکھیں, جس کے گھر کھانے پینے کو نہ ہو وہ روزہ رکھے, جس کے گھر کھانے پینے کو نہ ہو وہ روزہ رکھے. ان بے عقلوں کو یہ تو نہیں پتا ہے کہ روزہ اصل کیا چاہ رہا ہے. چل تم کو دولت دی ہے وہ عبرت حاصل کرو, روزہ رکھ کے عبرت حاصل کرو. تو پھر یہ روزہ رکھنے کے بعد جب ہمیں ایک میعاد دے دی زکوٰۃ کی, جب ہمارے پاس پیسہ آیا, پیسہ 100 روپیہ ہم نے کمایا, اور 100 روپیہ کمانے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں سے 2.5%, کتنا؟ 2.5%, یعنی 2 روپیہ 50 پیسے دے دو. کتنا؟ 2 روپیہ 50 پیسے, یعنی 2.5 روپیہ آپ جو ہے نکال کے غریبوں میں
دے دو، یہ تمہاری فرضیت ادا ہو جائے گی۔ وہ بھی یہ مقدار ایک، دیکھیے صدقہ ہے، صدقہ تو ہم روزانہ نکالیں اپنا جان کا، مال کا، ساری چیزوں کا، وہ تو ایک صدقہ ہے، لیکن یہ سال میں اللہ نے فرض کیا، یہ سال میں اللہ نے فرض کیا، کیونکہ بھی ہمیں تہوار دیے ہیں خوشی منانے کے، خوشی منانے کے۔ تو جب ہم رمضان کے روزے رکھیں گے، جب ہمیں یہ احساس ہوگا، تو غریب بھی ہمارے ہو سکتا ہے زکوٰۃ فطر سے وہ بھی اپنے بچوں کے نئے کپڑے سلا لے اور یہ ساری چیزیں کر لے، ہے نا؟ تو یہ زکوٰۃ تک ہو گیا نا مسئلہ، توحید، نماز، روزہ اور زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ ہم تبھی دیں گے جب ہم صاحب نصاب ہوں گے، ہمارے پاس اتنی دولت ہوگی تو ہم دے دیں گے، بھائی ظاہر سی بات ہے۔ اب یہ بتائیے، یہ ساری چیزیں ہم، اسلام کی یہ بنیادیں ہیں، پلر ہیں، یہ پلر، بغیر ان کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب جب یہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر لیا، کیا کر لیا؟ زکوٰۃ ادا کر لیا۔ اب زکوٰۃ بھائی ظاہر سی بات ہے، ہم نے اتنا کمایا، اتنا اللہ نے ہمیں پیسہ دیا، کیونکہ ہمارا ایک یقین بنا ہوا تھا، ہم جو کچھ مانگ رہے تھے نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد چاہ رہے تھے، سب کچھ ہم اللہ ہی پر نچھاور کر چکے تھے، جو ہمارے دل میں توحید، ہمارے دل کے اندر جو بیٹھا ہوا ہے وہ اللہ ہی ہے، ہم نے سما رکھا ہے اپنے جسم کے ہر اعضاء میں، اللہ ہی کو بسا رکھا ہے، تو ہم ہر چیز نماز کے ذریعے سے حاصل کر لیتے ہیں۔ تو وہ جو روزہ دیا، روزے کے ذریعے سے ہم غریبوں کی بھی مدد کر دیتے ہیں، آج زکوٰۃ بھی ادا کر دیتے ہیں۔ تو پیسہ، ساری چیزیں جب ادا کرنے کے بعد، اب اتنا پیسہ ہم نے کمایا کہ اپنے گھر والوں کا بھی حق ادا ہو گیا، پڑوسیوں کا بھی حق ادا ہو گیا، سارے جب حق ادا ہونے کے بعد پھر بندہ کہہ رہا ہے اللہ تھوڑا سا اور بچا ہے پیسہ، ابھی اور بچا پیسہ ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے بچا ہے تو آ جاؤ۔ ہے مولا کہاں؟ اللہ کہہ رہا ہے پھر آ جاؤ، ہمارے گھر کی زیارت کر لو۔ اب اپنے گھر بلا رہا ہے، اپنے گھر یعنی بیت اللہ، کہاں بلا رہا ہے؟ بیت اللہ شریف۔ اب کہہ رہا ہے اللہ آؤ ہمارے گھر کی بھی تو زیارت کر لو، بڑے خوش نصیب ہو۔ تو بندہ کیا کرتا ہے؟ پیکنگ کرتا ہے اور ٹکٹ بک کرواتا ہے، فوراً وہ فلائٹ کرتا ہے اور چلا جاتا ہے حج کرنے۔ تو حج بھی، اب یہ پیسہ بچنے کے بعد، یہ حج ایسا تو ہے نہیں کہ سال میں سب کے اوپر فرض ہے، سب کے اوپر نہیں ہے، پیسہ ہے تو حج کرو۔ اب اس میں بھی دو چیزیں ہیں۔ اب یہ بتائیے، ہمارے پاس پیسہ ہے، پڑوسی بھوکا مر رہا ہے، پڑوسی بھوکا مر رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اب پیسہ آیا، ہم نے ٹکٹ کروایا اور ٹکٹ کروا کے چل دیے مکہ میں، تو اللہ وہ قابل قبول نہیں کرے گا، وہ چیز قبول نہیں کرے گا۔ قبول تو تب کرے گا کہ جب سارے حق ادا ہو جائیں گے، وہاں بھی اللہ دیکھے گا۔ جب بندہ یہاں سے ٹکٹ کرا کے فوراً فلائٹ سے وہاں جدہ اترتا، جدہ سے پھر بس کرتا، اور جب مکہ معظمہ پہنچتا، وہاں سے پہنچنے کے بعد احرام باندھتا، اور احرام باندھنے کے بعد پھر پڑھتا ہے اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ ہاں، اب یہ تکبیرات پڑھنا شروع کرتا ہے، اے اللہ میں حاضر ہو گیا، اے اللہ میں حاضر ہو گیا، حاضری کی صدا لگاتا ہے نا۔ جب حاضری کی صدا لگایا اور بعد میں کیا کیا، حاضری کی صدا لگانے کے بعد اب وہ ٹکٹ بھی ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، وہ بل اور کہہ رہا ہے اللہ دیکھو تو صحیح، بل لے کر آیا ہوں، 4 لاکھ کا بل ہے، 4 لاکھ خرچ کر کے آیا ہوں۔ کتنا؟ 4 لاکھ خرچ کر کے آیا ہوں۔ تو اللہ کہتا ہے مجھے بل نہ دکھا، دل دکھا۔ کیا کہتے ہیں؟ بل نہ دکھا، دل دکھا۔ اس دل کے اندر پڑوسی کا حق ادا کر کے آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ اس دل کے اندر اپنے پریوار، اپنے فیملی، اپنے سارے بچوں کی ساری کیا نام ہے حق ادا، اپنے ماں باپ کے حق ادا کر کے آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ میں تیرے بل سے خوش نہیں ہوں گا، میں تیرے دل سے خوش ہوں گا۔ تو وہاں بھی 2 قسم کے لوگ پہنچتے ہیں، ایک نام و نہاد والے کہ لوگ کہیں گے ارے اتنا پیسہ خرچ کر گیا، حاجی صاحب چلے گئے فلاں، اور ایک وہ خلوص کے ساتھ جاتا ہے، سارے حق ادا کر کے جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ بل اسی کے منہ پہ مار دے، اپنا بل پکڑ، پہلے جا کے حق ادا کر کے آ۔
تو پھر حج بھی قابل قبول نہیں ہوتا ہے. حج تبھی قابل قبول ہوگا جب سارے حقوق، اب ماں تڑپ رہی ہے بڑھاپے کے عالم میں، باپ تڑپ رہا ہے، اس کے حق نہیں ادا کیے جا رہے ہیں، اور جا کے ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، وہاں اللہ کے سامنے رو رہے ہیں اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. وہاں بیچارہ باپ، بوڑھی ماں تڑپ رہی ہے گھر میں، پریشان حال ہے، پڑوسی بلک رہا ہے، پریشان، اس کے بچے پریشان ہیں، ننگے بدن گھوم رہے ہیں. ان کا خیال نہ آیا کہ کچھ کپڑے خرید کے ان کو دے دیا جائے، یہ خیال نہ آیا کہ ہماری بوڑھی ماں چارپائی پہ پڑی ہوئی ہے کئی سالوں سے، ان کی دوا اور معالج کا علاج کرائیں. یہ خیال نہ آیا. اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے، ان کا حق نہ ادا کر کے ہم جا رہے ہیں وہاں دل دکھانے. اللہ آیا ہوں 4 لاکھ خرچ کر کے، اللہ قبول کر لے، لبیک اللہم لبیک پڑھ رہا ہے وہاں. ایسے قبول نہیں ہوتا ہے. ہر چیز کا اللہ نے ایک دائرہ بنا رکھا ہے، ایک ترتیب دی ہے، ایک ترتیب دی ہے، اور اسی ترتیب پر ہی ہمیں کام کرنا ہے. سب سے پہلے اسی لیے توحید رکھا. کیا رکھا؟ توحید رکھا. توحید کو بعد میں نہیں رکھا ہے آؤ مسلمان ہو گئے، اسلام میں آ گئے، آؤ سب سے پہلے حج کر لو، زکوٰۃ دے لو، روزہ رکھ لو، نماز، پھر بعد میں ہم کو مان لینا. ایسا نہیں ہے. اگر توحید ہمارے دل میں بیٹھ گیا، توحید ہمارے دل میں بیٹھ گیا اگر، تب پھر ہمارے اوپر یہ ساری چیزیں لاگو ہوں گی، تب یہ ہمارے اندر لاگو ہوں گی. اور یہ توحید اگر ہمارے دل میں نہیں بیٹھا تو کوئی چیز ہمارے اوپر لاگو نہیں ہو سکتی. کوئی چیز. بھائی ظاہر سی بات ہے، یقینی جب اللہ پہ نہیں ہے تو ہماری نماز قبول ہوگی، ہمارا روزہ قبول ہوگا، ہماری زکوٰۃ قبول ہوگی، ہمارا حج قبول ہوگا. ہاں، ایک اللہ پہ یقین نہ رکھتا ہو بندہ، ایک اللہ پہ یقین نہ رکھتا ہو، وہ سال میں کیا کرتا ہے؟ زکوٰۃ دیتا ہو، ایک غیر ہو جو اللہ کو نہ مانتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، 5 وقت کی نماز آ کے مسجد میں پڑھ لیتا ہو، حج بھی کر لیتا ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو اللہ جنت میں ڈال دے گا؟ نہیں ڈالے گا. یہ 4 چیزیں کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ ہمیں توحید کو سب سے پہلے اپنے دل میں بٹھانا پڑے گا. توحید کو اپنے دل میں بٹھانا پڑے گا. پہلے اللہ کو ماننا پڑے گا. جب ساری چیزیں ہم اللہ کو مان لیں گے تب ہمیں یہ ساری چیزیں قابل قبول ہوں گی، ورنہ کچھ بھی نہیں. سمجھ گئے؟ یہ دنیا کتنے سال کی؟ بس. تو اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہیں؟ 5 چیزوں پر ہیں. تو سب سے پہلا جو سوال ہمارا ہوگا وہ کیا ہوگا کہ ہم کو کس نے پیدا کیا؟ آپ کو وہ 15 اور 5 یہ لکھ کے لے کر آنا ہے. بات سمجھ گئے؟ ہاں. اب اس کے بعد یہ بتائیں کس نے ہے. اب تاریخ اسلام کا اصل موضوع چلے گا. یہ چیز بھی جاننا ہمیں ضروری تھا نا. اب اس کے بعد کیا ہے اسلام، کیسے آیا، کس کے ذریعے سے آیا، وہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی. پہلے یہ چیزیں ہمارے دل میں ساری چیزیں اتر جائیں. ٹھیک ہے نا؟